یہ کہانی ہے شفیق اور عزیر کی۔ شفیق اور عزیر دونوں بہت پڑھے لکھے تھے، اسی پاکستانی معاشرے کا حصہ تھے، اس لیے جو بھی چیزیں ایک مرد کو بچپن سے سکھائی اور سمجھائی جاتی ہیں کہ اس نے اپنے رشتوں کو اس طریقے سے چلانا ہے، ان دونوں کو سکھائی اور سمجھائی گئی تھیں۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب وہ اچھے پیسے کماتے تھے اور ان کی شادی کی عمر ہو گئی تھی اور دونوں کی شادی کروا دی گئی۔ دونوں بہت اچھے دوست بھی تھے۔ دونوں کو معاشرے والوں نے یہ بتایا اور سمجھایا تھا کہ جس گھر میں انسان کی بیوی تابعدار ہو، اس کی بات سنتی ہو، وہ گھر بہت اچھے سے چلتا ہے، اور جہاں بیوی بات نہ سنے وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ دونوں نے شادی کے بعد اپنے رشتے کو شروع کرتے وقت یہی سوچا کہ ہم نے اپنی بیوی کو اوبیڈینٹ بنانا ہے، ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رشتہ رکھنا ہے کہ ہماری بیوی ہماری ہر ایک بات سنے، ہر ایک چیز مانے، جو ہم کہیں وہ اس پر سوال نہ کرے، وہ ہم سے بدتمیزی نہ کرے۔ اسی چیز کے چلتے عزیر نے اپنی بیوی کے اوپر سختی شروع کی۔ وہ اس کو کوئی بھی کام ہوتا وہ غصے سے کہتا، اسے کہتا یہ کام کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی بیوی کو غصے کے ساتھ کنٹرول کرنا شروع کیا۔ اس کی بیوی ڈرنے لگی اپنے میاں سے۔ وہ عزیر کے ڈر سے جو بات عزیر کہتا وہ مان لیتی۔ عزیر کو لگنے لگا میری بیوی اوبیڈینٹ ہو گئی ہے، جبکہ دوسری طرف شفیق نے اپنی بیوی کو محبت دی، بے پناہ محبت، اتنی محبت دی کہ جب وہ اپنی بیوی کو کوئی بھی چیز کہتا اس کی بیوی فوراً اس کی بات مان لیتی، جو کام کہتا فوراً وہ کام کر دیتی۔ لیکن شفیق نے اپنا ہر کام محبت سے کروایا، جبکہ عزیر نے بھی اپنے کام کروا لیے، لیکن وہ تمام کام غصے سے کروائے گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی بیویاں بظاہر بہت تابعدار تھیں اپنے خاوندوں کے، لیکن آہستہ آہستہ جب عزیر کی بیوی کے بچے بڑے ہو گئے اور اس کے ہاتھ میں زیادہ کنٹرول آیا، زیادہ پاور آئی، تو اس نے عزیر کو واپس جواب دینا شروع کر دیا، عزیر کو انکار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اب اس کی بیوی کے دل سے ڈر کم ہو گیا تھا، بلکہ ختم ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اب وہ اتنی کمزور نہیں رہی تھی جتنی وہ شادی کے پہلے دنوں میں تھی، کیونکہ شادی کے پہلے دنوں میں اس کا گھر بھی نہیں بسا تھا، اس نے گھر بسانا تھا، ایک ہی خاوند تھا، اسی کی سننی تھی، تو وہ مجبور تھی اور مجبوری کی حالت میں ہر بات مانتی گئی۔ جبکہ اب اس کے بچے بڑے بڑے تھے، اس کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے تھے، تو اب عزیر کی بیوی کو کوئی ڈر نہیں رہا، اور جس ڈر کی وجہ سے وہ بات سنتی تھی، جب وہ ڈر چلا گیا تو وہ باتیں سننا بھی ختم کر دیا اس نے۔ اور دوسری طرف شفیق کی بیوی آج بھی اس کی تمام باتیں بہت دل سے مانتی تھی، کیونکہ وہ پیار، وہ محبت آج بھی موجود تھا، چاہے اس کے بچے بڑے ہو گئے تھے، چاہے شفیق کی بیوی آج پاورفل تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کی باتیں ویسے ہی مانتی رہی، کیونکہ اس کی باتیں ماننا یا وہ اوبیڈینس کبھی بھی پاور کی وجہ سے تھی نہیں، نہ ہی اس نے کبھی اپنے آپ کو مجبور سمجھا تھا۔ اس نے ہمیشہ سے یہی سمجھا تھا کہ اس کا میاں اس سے بے حد محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، اور وہ اس کو پے بیک کرنے کے لیے اس کی ہر بات سنتی تھی۔ اسی لیے آج تک ان کا رشتہ بہت مضبوط چلتا رہا، جبکہ عزیر کا رشتہ خراب ہو گیا۔ عزیر کی وہ تابعداری جو اسے چاہیے تھی، جو اوبیڈینس چاہیے تھی، وہ ختم ہو گئی، اور ایک گھر میں جو کہ شفیق کا گھر تھا، اس میں آج بھی ہیڈ آف دا فیملی شفیق ہی رہا اور شفیق کی ہی سنی جاتی تھی، جبکہ دوسری طرف عزیر کے گھر میں عزیر گاڑی کی بیک سیٹ پر آ گیا اور اس کی بیگم نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ عزیر کا ڈر اب ختم ہو چکا تھا۔ تو یہی ہمارے معاشرے کی کہانی ہے آج کل، کیونکہ ہر مرد کو یہی بتایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ضروری ہے، اسے کنٹرول کرنا ضروری ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ یہ ایک بہت obvious سی بات لگتی ہے ہر ایک پاکستانی مرد کو کہ اپنی بیوی کو دبا کے رکھنے کا مطلب ہے کہ وہ ایک بہت اسٹرانگ مرد ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو کام آپ محبت سے کروا سکتے ہیں وہ آپ ڈر سے نہیں کروا سکتے، لیکن ہمارے ہاں یہ بات سکھائی نہیں جاتی کہ بیوی کو محبت کر کے بھی اس سے وہی تابعداری، وہی اوبیڈینس، وہی سب کچھ لیا جا سکتا ہے، یا شاید اس سے بہت زیادہ لیا جا سکتا ہے، جو کہ لانگ ٹرم بھی رہتا ہے، اور جس میں گھر کی فضا کوئی دبی ہوئی نہیں لگتی، کوئی ڈر کے نیچے چھپی ہوئی نہیں لگتی، بلکہ خوشحال لگتی ہے، پیار محبت سے بھری ہوئی لگتی ہے۔ جب بھی بیوی ڈر کے بلبوتے پر کوئی کام کرتی ہے تو وہ اپنے ایموشنز کو ہائیڈ کرتی ہے، اپنے خاوند سے ڈرتی ہے تو صحیح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی، اپنے دل کی باتیں کہہ نہیں پاتی۔ وہ اس کے سامنے تو اس کی تابعداری کر لے گی، لیکن جب وہ سامنے نہیں ہوگا تو وہ وہی کرے گی جو اس کا دل چاہے گا۔ ایموشنل بانڈ اس بیوی کا اپنے خاوند سے ختم ہو جاتا ہے جب ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کا ڈر ایک ٹاکسک بیہیویئر بن کر اسی کے بچوں کے اوپر نکلتا ہے۔ اکثر ہم گھروں میں دیکھتے ہیں مائیں بچوں کو دھڑا دھڑ تھپڑ مار رہی ہیں، تم بات نہیں سنتے،
سکتے, چیخ چلا رہی ہیں, کیونکہ اس کی کہیں اور چلتی ہی نہیں ہے. وہ ہر جگہ سے ڈر کے دب کے رہ رہی ہوتی ہے, اس لیے وہ وہی غصہ, وہی ایگریشن اپنے بچوں کے اوپر نکالتی ہے. جبکہ دوسری طرف جب کوئی بھی بیوی محبت سے بات مانتی ہے تو اس کے دل میں اپنے میاں کے لیے پیار بڑھتا ہے, رسپیکٹ نیچرلی آ جاتی ہے. وہ ہر چیز کمیونیکیٹ کرتی ہے, کوئی بھی بات ہو وہ بتاتی ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ ایسے ہے, وہ ویسے ہے, جس کی وجہ سے کپل ایک دوسرے سے بات چیت کر کے اپنا پورا گھر زیادہ اسٹرانگ کر لیتے ہیں. اور لائلٹی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس بیوی کی اپنے خاوند کی طرف کہ چاہے وہ خاوند سامنے ہو یا نہ ہو, اس نے وہی کرنا ہے جو اس کے خاوند نے کہہ دیا ہے, کیونکہ پیار بہت زیادہ ہوتا ہے, لائلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور وہ صرف محبت سے ہی بنائی جا سکتی ہے. ڈر سے کوئی حکومت نہیں ملتی, محبت سے دل جیت کر جو حکمرانی ملتی ہے وہ سدا رہتی ہے, اور وہی اصل حکمرانی ہوتی ہے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ اصل پاور تو ہے ہی وہ کہ آپ لوگوں کو کھلا چھوڑ دو اور پھر بھی وہ آپ کے بن کے رہیں. کسی کو ڈرا دھمکا کے اپنے بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسلام نے بھی ہمیں ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ رحم دلی سے کام لو, کائنڈنس سے کام لو. احادیث بہت ساری موجود ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں بہتر ہے, اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مرد وہ نہیں ہوتا جو گھر میں سب کو دبا کے رکھے, ڈرا کے رکھے. مرد وہ ہوتا ہے جو گھر میں رحم دلی سے کام لے, کامنس سے کام لے, غصے کو برداشت کرے. کسی اور کی کوئی غلط بات بھی ہے تو اس کو برداشت کرے, اس کو پیار سے سمجھائے, اس کو سکھائے. کیونکہ آپ کے گھر والوں کو ایک کھلی فضا میں زندہ رہنا چاہیے. آپ کی بیوی کو سانس لینے کا موقع ملنا چاہیے اس کے گھر میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو آپ اتنا زیادہ دبا کے رکھو کہ وہ اپنی دل کی بات بھی نہ کہہ پائے. مردانگی کی ڈیفینیشنز بدلیں. ہمارے معاشرے میں مردانگی کو بہت غلط طریقے سے لیا جاتا ہے. مرد کا کام ہے پروٹیکٹ کرنا. مرد ایک محافظ ہوتا ہے, اور وہ صرف دوسرے لوگوں سے حفاظت نہیں کرتا بلکہ اپنے ایگریشن, اپنے غصے, اپنی غلط عادتوں سے بھی اپنی بیوی کو محفوظ رکھتا ہے. یہی اصل مرد ہوتا ہے. تو اس لیے اصل مردانگی کو پہچانیں اور اس معاشرے میں حقیقی مرد بن کر دکھائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیوی کو کنٹرول کرنے کے کوئی اور بھی طریقے ہیں یا پھر ہمارا بتایا طریقہ صحیح نہیں ہے تو کامنٹس میں ضرور بتائیں.